پہلا کام لا الہ الا اللہ، علی کا پوتا ہے. تاریخ لکھتی ہے کان یعول 100 خاندانوں کی کفالت کرتے تھے. کربلا کے بعد عزادارو، عزادار حسینی ہے. اب پہلا عزادار حسین کا کیا کر رہا ہے؟ 100 بھوکے خاندانوں کا پیٹ پال رہا ہے. اور کیسے نہ کرے؟ سجاد ہو اور کسی کو بھوکا اور پیاسا دیکھے؟ ممکن نہیں ہے. 100 خاندانوں کی کفالت آسان کام نہیں. بہت کم سنا ہوگا، کم بولتے ہیں لوگ اس بات. بہت اہم کام کیا، اپنے دادا کی سنت پہ عمل کیا. اور اس کے گواہ امام باقر ہیں کہ جب شہادت ہوتی ہے امام سجاد کی تو امام باقر فرماتے ہیں کہ جب میں غسل دے رہا تھا تو پشت پر ان بوریوں کے نشان تھے جو میرے بابا رات کے اندھیرے میں یتیموں کے گھروں تک پہنچاتے تھے. امام سجاد علیہ السلام پہلا کام یہ کیا. دوسرا کام عزادار حسین نے کیا کیا؟ دعاؤں کا سلیقہ سکھایا. دعائیں سکھائی ہیں اور ایسی دعائیں سکھائی ہیں کہ آپ کے مذہب کا ترہ بن گیا. یہ ترہ امتیاز ہے. دوسروں کے پاس ہماری طرح قرآن ہے، دوسروں کے پاس ہماری طرح حدیثیں موجود ہیں، لیکن نہیں ہے تو دعائیں نہیں ہیں. دعائیں نہیں ہیں. اور اتنا خوبصورت گلدستہ بنا کر کے دیا کہ جس کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے، صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ بھی کہا جاتا ہے، کہ کوئی ایسی مناسبت نہیں ہے جس کے لیے امام نے دعا نہ چھوڑی. مطالعہ کیجئے گا. دوسرا کام. اور تیسرا کام کیا کیا جو مجھے لگتا ہے امام کے نزدیک سب سے زیادہ اہم کام تھا؟ وہ کام کیا کیا؟ دیکھیں یہاں ہم مجلس کر رہے ہیں نا. اچھا مجلس کر لی، میں نے ایک مجلس پڑھ لی تو میری ذمہ داری تمام ہو گئی. آپ آئے، گھروں سے زحمت کی، بہرحال آپ نے اس پہر میں دن کے تھکے ہوئے ایک مجلس سن لی تو بات تمام ہو گئی. گھر میں مجلس کا انعقاد کر لیا، تبرک لے آئے، مجلس ہو گئی، ہماری ذمہ داری تمام ہو گئی؟ نہیں، یہ کام ہر امام نے کیا ہے. امام سجاد علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام یہ شاعروں کو گھر بلاتے تھے. گھر میں مجلس عزا منعقد ہوتی تھی، مخدرات کے درمیان پردہ رکھ لیا جاتا تھا، وہ وہاں رو رہی ہوتی تھی، امام ادھر رو رہے ہوتے تھے. یہ رونے کا سلسلہ امام نے چھوڑا نہیں ہے. لیکن امام نے جو بڑا کام کیا ہے اور جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ امام نے اس عزاداری کو 4 دیواری سے باہر نکال کر کے آفاقی بنا دیا ہے. یہ کیا ہے؟ امام پانی دیکھتے ہیں، وضو کے لیے آیا ہے، رونا شروع کر دیتے ہیں. جذبات ہیں، لیکن کوئی دوسرا امام ایسے نہیں کر رہا ہے. یہ کیا ہے کہ کسی گوسفند کو ذبح ہوتے دیکھتے ہیں تو امام رونا شروع کر دیتے ہیں؟ کیا صرف جذباتیت ہے؟ یہ کیسا امام ہے؟ کیا اس کا رونے دھونے کے علاوہ کوئی کام نہیں؟ عرض کیا بہت اہم کام کر رہے ہیں، ساتھ میں 100 گھرانوں کی پرورش بھی کر رہے ہیں، دعاؤں کا ذخیرہ بھی دے رہے ہیں لوگوں کو. لیکن جب کربلا کی امانت داری کی بات آتی ہے تو کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیتے جہاں کربلا کے پیغام کو عام نہیں کرتے. امام تشریف لا رہے ہیں، قصاب اپنے گوشت کے اوپر کپڑا ڈال دیتا ہے. کیوں؟ امام بازار میں رونا شروع کر دیں گے. جہاں موقع مل رہا ہے امام کربلا کو پہنچا رہے ہیں. ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے جب ہم امام کو ایسے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا میرے ساتھ تو کبھی ایسا واقع ہوا نہیں ہے، اللہ کرے آپ کے ساتھ ہوا ہو. آج کے بعد اس کو ذرا سوچئے گا. آفس میں ان ایام میں کوئی آپ کے لیے پانی لایا ہو
آپ نے گلاس اٹھایا ہو، باقی سارے غیر ہیں، اپنے نہیں ہیں، آپ نے گلاس اٹھایا ہو اور بنا پیے رو کے رکھ دیا ہو، بنا پیے رو کے رکھ دیا ہو، امام کی پیاس کو یاد کر کے، کیا یہ خاموش تبلیغ نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ تبلیغ نہیں کر سکتے ہم؟ کیا ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے درمیان ہاں کچھ لمحوں کے لیے جیسے ہی پانی پیا صلوات بر حسین اونچی آواز میں نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ یہ اتنی عظیم نعمت، اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے ائمہ نے بڑی صعوبتیں برداشت کی.